شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں؟ آپ چور قوم سے ہیں؟ آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسی ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ جلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے۔ مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے۔ شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے، اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا، یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت، کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے، آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جاری۔ ایک بات کا خیال رکھنا، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے، کھانے کی ہے۔ کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، مال نہ ہو، کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا، گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کھانا تو اس کے لیے یہ تو پیٹرول ہے، بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا، بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے، بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا، بھینس کو بھی کھاتے دیکھا، اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا، جس کو بھی دیکھا ہوگا، جانوروں میں اکثر و بیشتر، اکثر، حتیٰ کہ شیر کو ہی لے لو، وہ جب بھی کھاتے ہیں تو چاٹ کے کھاتے ہیں زمین پر۔ کھانا کچھ بھی ڈالو آپ، چارہ، بکری سر جھکا کر کھائے گی، بیل سر جھکا کر کھائے گا، بھینس سر جھکا کر کھائے گی، لیکن قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ نے تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ کیوں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے تمہاری زندگی میں وہ رزق ہے،
रब ताला ने हाथ दिए, उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिस्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का है। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं, 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह झुकने नहीं देता, तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसी ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे, कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहां ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है, अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया, और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है, और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जलसा नहीं था, ये जुमा है, लेकिन बहरहाल आपका जोश जुमा को भी जलसा बना ही देता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मीरज की सुन्नियत को हमेशा शाद व आबाद रखे, औलिया कामिलीन के गुलामों को अल्लाह ताला खुशहाल रखे, और हर घर की सुन्नियत और यहाँ के अकीदे अहले सुन्नत को अल्लाह महफूज रखे। क़यामत तक तुम्हारी नस्लों में मौला आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमाए। हमारी औलाद को, हमारे खानदानों को अल्लाह बदअकीदा और गुमराह होने से महफूज फरमाए। बरसों से आप इस इबादत खाने में या जहाँ पर भी अपनी पेशानी टेकने के लिए जाते हैं, बचपन से तो आप मस्जिदों में जा रहे होंगे। एक मस्जिद ऐसी कोई मुझे बता दो जहां खुदा की कोई तस्वीर लगाई गई हो, कहीं है? चलो यहां नहीं है तो मौलाना ने कभी शक्ल बताई है कि अल्लाह ऐसा होता है, खुदा ऐसा होता है? नहीं बताया। ये पूरी दुनिया की वाहिद कौम, एक ही कौम ऐसी है जो बिना देखे सजदे में चली जाती है। हर कौम को दुनिया में जाकर के आप देखना, सर्च करके, सबको झुकने के लिए कोई ना कोई मूर्ति की जरूरत होती है। वो सामने देखते हैं फिर झुकते हैं, और चाहे वो किसी भी दीन में हो, सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ बना रखा है। ईसाई अगरचे खुदा की इबादत की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी मूर्तियां बना ली हैं। यहूदी अगरचे अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, लेकिन नबियों की मूर्तियां उन्होंने भी बना रखी हैं। जितने मज़ाहिब हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी झुकने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई हैं। ये पूरी दुनिया में एक ही कौम है, एक ही कौम है। इसीलिए तो मैं अर्ज़ करता हूँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और तुम्हारी फजीलत में कुरान की शुरू की आयतों में फरमाया युमिनून बिल गैब। ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। आज तक हमने अल्लाह को देखा नहीं, और लोग ये ताना मारते हैं कुछ, जैसे अभी मसला चल रहा था कि हम सब ने पुकारा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, हमें
یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علل اعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے. ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے. بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ کیسی قوم ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھی ہے نہ اپنے نبی کو دیکھی ہے. لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں. آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی. ہر مسجد کا حال ہے. جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے. نہیں، اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے. جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا. وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے گا. یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو. یہ وہ چیزیں ہیں. جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی. انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا. ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد رسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے. اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے. آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ. یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں. کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا. 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے. لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے. چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن حالات آئے اور گئے. لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے. کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے. اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی. امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے. لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں. جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں
आतंकवाद का एक लेबल लगाने के लिए क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल किए, पूरी मीडिया का इस्तेमाल किया। दाढ़ी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है, टोपी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है। सब प्रोपेगेंडे के बावजूद न टोपी उतरी न दाढ़ी उतरी। आज भी है या नहीं है? इसलिए मैं बताना यह चाहता हूं कि ये रमक, ये दमक, ये जान आज तक बाकी क्यों है? इसलिए कि हमारा रसूल जिंदा है तो दीन भी जिंदा है। रसूल जिंदा है और जिंदा रसूल का दीन क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। हमारे अंदर जो जिंदगी बाकी है ना, ये जो रमक दमक है, ये जो कुछ भी चमक दमक है, सिर्फ इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, वो है आज भी हमारे दरमियान। इसीलिए अल्लाह के बड़े अज़ाबात नहीं आते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह इस कौम पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा जैसे पिछली उम्मतों पर करता था, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये, आप इन मस्जिदों में आए, कभी खुदा की तस्वीर नहीं देखी, कभी खुदा का कोई चेहरा, कोई उसका आकार नहीं देखा और नहीं सुना है, और हम बता भी नहीं सकते। जो आंखों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। बात समझ के चलो, जो नजरों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी चीज में समा नहीं सकता, वो मुहित नहीं है। अब दूसरी बात, यहां तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है। दूसरी एक बात, जब भी आप मस्जिदों में जाते हैं, इमाम साहब से क्या क़िरात सुनते हैं? फजर में, मगरिब में, इशा में तो बुलंद आवाज से क़िरात होती है, सुन तो लेते हूं, जुमा में भी होती है। जब भी आप आते हैं, रकात बांधने के बाद इमाम जो है पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है ना, सूरह फातिहा ही पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खामोशी से सुनते हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से। तो कभी आज तक एक मुक्तदी जो इमाम के पैजामे के पीछे तो लगा रहता है, इमाम की नाड़ी कहां बंधी है वो तो देखता रहता है, इमाम कहां जा रहा है कहां नहीं ये तो देखता रहता है, एक बार भी कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहा कि बहुत पुरानी हो गई सूरह, कोई नहीं तो पढ़ो? कभी कहा किसी ने? बल्कि हालत यह है, कोई नहीं कहता इमाम से कि क्या मौलाना हर दिन तो सूरह फातिहा पढ़ते ही हो, हर दिन सूरह फातिहा पढ़ते हो। कोई नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई, नया कुछ लेके आओ। नहीं, बल्कि अगर इमाम नया करने की कोशिश करे तो कौम उसको सीधा कर देगी। वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है, वही पढ़ो। क्यों? आज तक कोई भी चीज जब हम देखते हैं कंटिन्यू, बिरयानी 4 दिन कंटिन्यू नहीं खाई जा सकती, 5 दिन रोज दाल चावल भी नहीं चलता। इंसान की तबीयत ऐसी है कि हर चीज उसको बदल बदल करके चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कभी नया का तस्वुर भी नहीं आता। क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मस्जिदों में हमारे कुरान वही है, सूरह फातिहा से शुरू करता है इमाम, उसके बाद चाहे कुरान में कहीं से भी पढ़े, सूरह फातिहा तो पढ़ता है। लेकिन किसी मुक्तदी को आज तक इस बात पर कोई शिकायत नहीं है। तीसरी एक और चीज, तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। तुम्हारे बाप का कलमा क्या था? और दादा का कलमा क्या था? परदादा का कलमा क्या था? सदियों से एक ही कलमा चल रहा है, एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा कभी आपने अपने अब्बा से भी नहीं पूछा, मौलाना से भी नहीं पूछा, बहुत साल हो गए कोई नया कलमा तो लाते हैं, थप्पड़ लगेगा, कहें नया नहीं इसमें है, यही पुराना है। बल्कि हालत यह है, दूसरा कोई डायलॉग हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज हो, 4 महीने 6 महीने चल सकती है, साल भर 2 साल, उसके बाद वो सुनने को दिल नहीं करता। आदमी चाहता है ये पुराना हो गया, आप कुछ नया सुनाओ। कलमा तैयबा को कोई भी उम्मती ये नहीं कहता पुराना हो गया। अरे 70,000 बार भी पढ़े तो उसमें जिद्दत और लज्जत और आती है, कभी पुराना नहीं होता। ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हैं। ये जुमा की जमाअत, ये कुरान की हक्कानियत, ये कलमा तैयबा की जिद्दत जो हर जमाने में है, क्या ये तमाम चीजें इस बात का सबूत नहीं है कि इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहने वाला है? किसी भी जगह पर तुम्हें ये चीजें नहीं मिल सकती। हर जगह बहुत कुछ बदलाव है। हाँ, मैं बता सकता हूं चैलेंज के साथ, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो लाए किताबें और हम बताते हैं उसके कितने कितने नुस्खे हैं, कितने कितने। बाइबल में आज कितने नुस्खे, 70 से ज्यादा नुस्खे अलग अलग मिलते हैं। यूनान में अलग है और यूरोप में अलग है। जो इंजील बाइबल
اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں, ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں, ان میں بھی ہیر پھیر ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے. لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک, ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ, قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے والناس پر ہی ختم ہوتا ہے. فرقے بہت ہوئے دین میں, اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے, لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا. قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی موجود ہے. اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا, کوئی ایک پارا تو چھوڑو, ایک سورہ تو چھوڑو, ایک حرف بھی نہیں بدل پایا, زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے. 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے, اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا. اے مسلمانوں, میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں, اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو, کسی کے پاس نہیں مل سکتی. پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر جینا چاہیے. دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہے. چلو ہم کہانیوں, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں, غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے کہانی ہے. تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو. یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں, تمہارے پاس ہے. اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ. اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے. آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے. پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے, ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے, کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو, اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں, سارے جنات مل جائیں, سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں, اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا وہ کتاب تمہارے پاس ہے, وہ قرآن تمہارے پاس ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں. اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا, جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا. سونا پاس ہے تیرے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ. سونا پاس ہے, سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو. سونا جنگل سنا ہے نا, خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے ہیں, اس کو سونا جنگل کہتے ہیں. یعنی سونا پاس ہے تیرے, گولڈ پاس ہے, اور جنگل والا راج ہے. اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے, اٹھ پیارے. ایسے وقت میں سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور یہ دنیا کا حال یہ ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا. یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے, یہ ڈائن ہے, یہ شوہر کش ہے. ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے. قاتل مطلب مرڈر کرنے والی, اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو, روز شوہر بدلتی ہو, اس کو ڈائن کہتے ہیں. یہ عورت کے لیے گالی ہے. اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے, لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے. دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تینوں چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے, جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے, یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے, اس کا قتل